رات کو تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں سے اٹھا کر مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جسمانی طور پر تو یہیں پر ہوں گے، مگر آپ کے اذہان اور قلوب وہ مدینہ طیبہ میں منتقل ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے فلسطین، شام، غزہ اور طویل سفر کرنا ہے مختصر سے وقت میں۔ شہر مدینے کا ہے اور مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ میل کا سفر طے کرنے کے بعد ایک عورت جو مکہ سے چل پڑی ہے، 300 میل کا سفر طے کرنے کے بعد وہ مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں عورت کا نام سارہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافرہ عورت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرما اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین کی باتیں سکھلا رہے۔ عورت آپ کی مجلس میں آ گئی، آپ نے فرمایا کیسے آئی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب عورت ہوں، میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئی ہوں، آپ اپنے صحابہ کرام کی جماعت سے کہیں کہ میرے ساتھ تعاون کریں، کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ضرور تعاون کریں، چندے کے لیے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا او میری صحابہ کرام کی جماعت، اس عورت کے ساتھ تعاون کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ یہ میں سامان لے کر آیا ہوں، یہ میں سودا لے کر آیا ہوں، یہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کس نے لائے؟ جی میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا سامان اکٹھا کرو۔ اس کو اکٹھا کیا گیا، مجتمع کیا گیا، ایک بڑی سی کھٹری بنا کر عورت کو دے دی گئی۔ اونٹنی پہ وہ عورت لے کر چل پڑی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو لو، گھوڑے بگاؤ۔ اور یہ عورت جو یہاں پر آئی تھی مکے سے، مسلمان بھی نہیں تھی، کافرہ عورت تھی، ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ روضہ خاک کے مقام پر تیری اس سے ملاقات ہوگی، جاؤ اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے واپس لے کر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو لیا، گھوڑے بھگائے، روضہ خاک کے مقام پر اس عورت کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دو، وہ خط لے کر تم مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتی۔
عورت کہنے لگی میرے پاس تو خط موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس عورت کی اونٹنی کو تلاش کیا اور اسی طرح اس عورت کی کھٹری کو تلاش کیا گیا، اونٹنی کے کجاوے کو تلاش کیا گیا، مگر وہ خط نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام 2-3 آدمی ان کے پاس سے حیران ہو گئے کہ وہ خط تو اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت سارا خط تمہارے پاس موجود ہے، اگر وہ خط تو نہیں دے گی تو تیرے جسم کے کپڑے اتار دوں گا، اگر تیرے جسم کے کپڑے مجھے اتارنے پڑے ضرور اتاروں گا، کیونکہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کے زبان سے نکلنے والا حرف جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آمنہ کے لال نے جو بات کہہ دی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو جھوٹی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا حبیب اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا، جب بھی کلام کرتا ہے میں اللہ کریم کے حکم سے کلام کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں، اس لیے آمنہ کے لال کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں تیرے تن کے کپڑے اتار دوں گا۔ جب عورت نے دھمکی سنی نا تو عورت نے اپنے سر کے بالوں سے یہ جو جہاں پر چٹیاں بنی ہوتی ہے یہاں سے وہ خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لیا، آمنہ کے لال کے سامنے پیش کر دیا اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھوایا۔ خط کس نے لکھا اور خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ خط حضرت خاطب نے لکھا ہے اور حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، بدری صحابی، اور خط میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا ہے، مکہ والوں تم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ذرا سنبھل جاؤ۔ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاطب کو بلاؤ۔ خاطب کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر اپنے نیام سے تلوار نکال دی، تلوار لہرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خاطب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن مہلن، حضرت عمر صبر کر صبر کر، مجھے تحقیق تو کرنے دے، مجھے معلوم تو کرنے دے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ حضرت خاطب رضی اللہ کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاطب سے تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ خط تو نے لکھا یا نہیں لکھا، تحقیق کر رہے ہیں اور حضرت خاطب سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت خاطب کے دل میں کیا بات ہے، پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دل کے راز تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ نے منظر کشی کی، فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 جوان بیٹے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا، ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام یہ ہمارے والد کا بڑا منصور نظر ہے، ہمارے والد اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کی طرف التفات کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اس یوسف بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، کنویں کے جالے میں رکھ دیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ ابا جان کیا وجہ ہے آپ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے؟ آپ نے اپنا منظور نظر حضرت یوسف کو بنا لیا، اور ہم بھی حضرت یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، ورزش کرے گا، جہاد کی تیاری ہوگی، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم 10 نوجوان بھائی اس کا پہرا دیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام زندہ پیغمبر ہیں، زندہ پیغمبر، اور سامنے 10 جوان بچے موجود ہیں، 10 جوان بیٹے موجود ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کیا منصوبہ ہے، دل کے راز کا پتہ نہیں ہے۔ ظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس بھائی کی بڑی فیور کرتے ہیں، ہم اس کی بڑی حفاظت کریں گے، مگر دل میں جو منصوبہ بنا کے آئے ہیں کہ ہم اس کو کنویں کے جالے میں رکھ دیں گے، ابھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے۔ اور درباروں میں جو بزرگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں قبر کے نیچے، کہتے ہیں وہ تو سب کچھ حال جانتے ہیں، بھائی زندہ پیغمبر اگر سامنے موجود ہے اسے پتہ نہیں تو مردے کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، خاطب بتا یہ خط تو نے لکھا؟ فرمایا جی میں نے لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا۔ حضرت خاطب گھبرایا ہوا کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ سے جو لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سے میں بھی ایک مہاجر ہوں، اور جو مکہ سے مدینے کی طرف آئے ہیں ان کے قوم والے مکے میں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، ان کا قبیلہ مکے میں موجود ہے، میرے رشتہ دار مکے میں نہیں ہے، میرا قبیلہ مکے میں نہیں ہے، میرے رشتہ دار میرے عزیز مکے میں نہیں ہے، لیکن میری بیوی مکے میں موجود ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے مکے میں موجود ہیں، اور یہ خط میں نے اس لیے لکھا تھا تاکہ مکہ والوں کے اوپر میرا لحاظ چڑھ جائے اور وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کریں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی نیت اور ارادہ برا نہیں تھا، اور یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ خط مکے میں پہنچ بھی جائے پھر بھی اللہ فتح سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاطب تیرا عذر قبول ہے، خاطب تیرا عذر قبول ہے، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تلوار نیام میں ڈال دو۔ جی حضرت تلوار نیام میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ میں سے ان سے اگر کوئی اعمال میں خطا ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، بھائی اللہ نے انہیں معاف کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاطب کی طرف متوجہ ہیں کہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آ گیا، اللہ اکبر، اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کلام صحابہ کرام کو سنا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء
دیا۔ اے ایمان والوں، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دلی دوست مت بناؤ۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنایا، حضرت خاتم نے یہ پیغام سنا، زمین پر لیٹ کر بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب حضرت خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے خاتم تمہیں کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام بھی حیران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران اور مبہوت ہیں اور پوچھ رہے ہیں خاتم تمہیں کیا ہوا تھا؟ حضرت خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں خوشی سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ اللہ کریم نے تنبیہ تو دے دی، مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا، اور جسے اللہ کریم ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے پہلے یہ فرما دیا نا یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو، تو اللہ نے ایماندار بھی کہہ دیا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دے دیا وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی مومنین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں اور مومنین کے دشمن ہیں، وہ تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کہاں ہیں، یہ تو آپس میں دوست ہیں، اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اس لیے ان سے دوستی نہ کیجیے۔ یہود و نصارہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ آج بھی یہود اسی طرح اپنے اس روش پر قائم ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ ہر آئے روز پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور اسرائیل کے یہودی مسلمان فلسطینیوں پہ شب خون مار رہے ہیں، اور مسلمان جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں مگر ان کے سامنے ایسے بیگی بلی کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت جو حضرت ثوبان رضی اللہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ کفار ایک دوسرے کو، اپنی قوموں کو ایسے دعوت دیں گے مسلمانوں کے خلاف حملے کے اوپر، جس طرح کے ایک میز کے اوپر کھانا سج جاتا ہے، آنے والے لوگ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آؤ، دسترخوان سج گیا ہے، کھانا تیار ہے اور آؤ کھانا کھا لو۔ فرمایا کہ اسی طرح یہود و نصارہ کفار قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی اور کہیں گی کہ آؤ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، مگر تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر تنکے ہوتے ہیں بہت سارے، بھئی ان تنکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اللہ کفار کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دل میں ان کا وہن ڈال دے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں دنیا کی محبت ڈال دے گا، موت کی نفرت تمہارے دل میں ڈال دے گا، جہاد کی نفرت ڈال دے گا۔ آج 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 70 اسلامی ممالک ہیں، اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک یہ پوری پٹی اسلامی ممالک کی ہے، اور یہ آپس میں زنجیر کی طرح ایسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور 2 ممالک ہیں صرف، ایک انڈیا اور ایک اسرائیل، ان کے پشت پر
دو ممالک ہیں، باقی ساری اسلامی ممالک ہیں، اور اسرائیل جو ایک نقطے کی طرح ہیں، اگر یہ سارے ممالک اسلامی ان پر تھوک بھی دے تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مگر یہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، ان کے پاس ایٹمی وسائل ہیں، ان کے پاس بم ہے، فاسفورس ہے، اور ان کے پاس یہ ہتھیار سے لیس ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، افرادی قوت بھی ہے، فوج ان کی بہت زیادہ مضبوط ہے اسلامی ممالک کے پاس، بالخصوص ہمارے پاکستان کے پاس، مگر یہ خوف زدہ ہیں، یہ ڈر رہے ہیں اور خوف کا شکار ہیں۔ بھائی تم ایک دھمکی لگا دو اور تم ان پہ ٹوٹ پڑو، اگر تم کفار پہ ٹوٹ پڑو گے تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ کیا تمہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمان مظلوموں کی اور مظلوم بہنوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ مظلوم عورتوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں مظلوم بچوں کے تڑپتے ہوئے، سلگتے ہوئے دل خراش مناظر، وہ خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، کیا وہ مناظر تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ اور اسی طرح جوانوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ ہسپتال کے اندر جو طبی امداد میں مصروف ہیں، جو زخموں سے چور چور ہیں اور اسپتال میں وہ مسیحا کے منتظر ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے، معالجہ ہو رہا ہے، وہاں پر بھی بم پھینکا جا رہا ہے، وہاں پر بھی انہیں خون میں، خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، ان زخمیوں کو بھی موت کے منہ میں سلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اگر اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ اس لیے اپنے مسلمان ممالک سے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم یہ التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ نکلو میدان میں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے تم بھی نکلو اور ہم بھی نکلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بندے کے چہرے کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لیں گے جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے نکلے گا۔ تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ العزیز؟ اگر پاکستانی فوج اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں جاتی، غزہ کے اندر نہیں جاتی، تو ہمیں راستہ فراہم کرے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کرو۔